میں 6 بر اعظم پھرا ہوں، میں نے جو کیفیت وہاں محسوس کی ہے کہیں کبھی محسوس نہیں کی۔ میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا ہوں پر میرے اوپر کوئی خاص کیفیت نہیں تھی۔ وہ کیفیت جو میں نے حضرت آمنہ کی قبر پہ محسوس کی، میرا اب بھی کلیجہ پھٹتا ہے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ وہ کیسا خوفناک پہاڑی سلسلہ ہے، انسان نام کی شے نہیں ہے۔ اور میرے نبی کی ماں پہ موت نے اچانک وار کیا۔ میرے نبی کی عمر صرف 6 سال تھی، 6 سال کا چھوٹا سا بچہ، اور ایک خادمہ ام ایمن، ایک ماں آمنہ، ایک خود ہستی مبارک۔ اچانک موت نے وار کیا۔ ایک پہاڑی ہے کوئی 40-50 فٹ اونچی، جس پر ایک ایسے قدرتی فرش بنا ہوا ہے، وہاں وہ قبر تھی، وہاں اچانک موت نے وار کیا۔ میرے نبی نے اماں کو پکارا، اماں جواب دینے کے قابل نہیں، یوں کروٹیں بدلتی ہیں اور بولا نہیں جاتا۔ جب مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ حضرت آمنہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، کہ اس میں آدمی یوں پہلو کروٹیں بدلتا ہے اور بولا نہیں جاتا۔ حضرت آمنہ پہلو بدل رہی، بولا نہیں جا رہا، ماتھے پہ پسینہ ہے، اور میرا نبی سہما ہوا، ڈرا ہوا۔ ہائے کاش تم وہ جگہ دیکھو تو تمہیں پتا چلے کہ اللہ کتنا بے نیاز ہے، اور تمہارے نبی پر کیا کیا دکھ ستم آئے ہیں، اور کن کن گھاٹیوں سے میرا نبی گزر کر تمہارے لیے راحت اور رحمت کا سبب بنا ہے۔ ماں نے اپنی طاقت کو جمع کیا اور ایک جملہ بولا، کل حی میت وکل جدید بال وقد ولدت طہرا۔ لگتا ہے میرے بیٹے میرا بچہ ہائے 25 سال کی عمر ہے۔ 25 سال کی عمر میں تو شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، یہاں 25 سال کی عمر میں کہانی مک رہی ہے۔ ہائے میرے بچے، جوانی نے ڈھلنا ہے اور زندگی نے ختم ہونا ہے، لگتا ہے میرا وقت آ چکا ہے، پر ایک دن آئے گا تیرے ذریعے سے عالم پاک ہوگا، عالم روشن ہوگا۔ اور میرے نبی کی ماں مر گئی، اور میرا نبی سینے پہ سر رکھ کے جن ہچکیوں سے رویا ہے، وہ ہچکیاں میں وہاں کھڑا سن رہا تھا۔ میری زندگی کا سب سے یادگار سفر ہے وہ۔ کچھ لوگ آئے، پتہ نہیں کہاں سے آئے، یا ابوا جا کر کسی کو ام ایمن نے بلایا، تدفین ہوئی وہیں اوپر پہاڑ پر ہی۔ نیچے اترے تو ام ایمن نے دیکھا اللہ کے نبی کوئی نہیں ہے، ساتھ نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اترے تو ام ایمن نے دیکھا اللہ کے نبی کوئی نہیں، پیچھے مڑ کے دیکھا، اوپر سے آوازیں، وہ پیچھے گئیں، دوڑ کے اوپر گئیں تو اوپر جا کے عجب دل خراش منظر تھا۔ ابوا کے پہاڑ بھی ہچکیاں لے رہے تھے کہ 6 سال کا محمد بن عبداللہ ماں کی قبر کو چمٹ کے لیٹا ہوا تھا، ایسے ماں کی قبر سے یوں لپٹا ہوا اور اوپر پڑا ہوا۔ جب ام ایمن قریب آئیں تو سنا کیا کہہ رہے تھے، اے اماں تجھے تو خبر تھی میں تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی، میں تیرے بغیر کہاں جاؤں۔ تو ام ایمن نے پکڑا، کہا بیٹا محمد اٹھو، کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، مجھے میری ماں کے پاس چھوڑ دو۔ یہ ایسا صدمہ تھا، 57 سال بعد اب قبر پر سے گزرے تو ادھر ہی اتر گئے، قافلے کو ادھر اتارا اور ماں کی قبر کے سرانے جا کر بیٹھے۔ اپریل کی دھوپ، ننگے سر احرام ہے، 2 چادریں، گھٹنے اٹھائے اور ان پر ایسے اپنے ہاتھوں کو رکھا اور سر گھٹنوں میں دیا سے، جیسے چھوٹے بچے گھٹنوں میں سر دے کے روتے ہیں۔ میرا نبی 63 سال کی عمر میں ماں کی قبر کے سرانے یوں گھٹنے میں سر دے کے جو رونا شروع کیا، روتے روتے ساری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ہائے رشتوں کی قدر سمجھائی، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں ایسی نوکری کرتا کہ اس کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ فرمایا باپ تیرا جنت کا دروازہ ہے، خدمت کرے گا کھل جائے گا، نافرمانی کرے گا ٹوٹ جائے گا، اور اگر تو نے توڑ دیا تو کبھی جنت کی ہوا نہ لے سکے گا۔ یہ اخلاق سکھائے۔ میں تمہارے سامنے کیا رہوں، ہمارے تو مدرسے والوں نے اخلاق پڑھانے چھوڑ دیے، تم سے کیا رونا رہوں کہ بھائی کا دشمن، معاف کرنا سیکھا ہی نہیں،
جواب دینا عزت سمجھا جاتا ہے. ارے چپ رہنے میں بھی بڑا مزہ ہے، سر جھکانے میں بھی بڑی مٹھاس ہے. میرے نبی کا فرمان ہے تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک. توڑنے والے سے جوڑو، محروم کرنے والے کو عطا کرو، زیادتی کرنے والے کو معاف کرو. یہ 3 کام جہنم والے کر دو، میرا نبی کہتا ہے جنت الفردوس میں گھر مجھ سے لے لو، جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. گھر کی زندگی میں اخلاق بتائے کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، جو بیوی کی سختی کو برداشت کرتا ہو، وہ بہترین مسلمان ہے. بہترین صدقہ ہے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا. بہترین مسلمان ہے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا. فرمایا میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ. میرے نبی نے گھر کی معاشرت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے اور اس میں اپنے شیطانوں سے سوال کرتا ہے کیا کر کے آئے ہو جیلم میں. ایک کہتا چوری کروائی، شیطان کہتا یہ تو کوئی بڑا کام نہیں. ایک کہتا نماز نہیں پڑھنے دی، شیطان کہتا یہ تو کوئی بڑا کام نہیں. ایک کہتا شراب پلائی، شیطان کہتا یہ تو کوئی بڑا کام نہیں. ایک کہتا سود کھلایا، کہ یہ تو کوئی بڑا کام نہیں. ہر بڑے گناہ پر کہتا ہے یہ تو کوئی بڑا کام نہیں. ایک شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے جی میں نے جیلم میں، یہ جیلم تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، جی میں نے جیلم میں میاں بیوی کو لڑایا، میں نے میاں بیوی کو لڑایا. تو شیطان کہتا ہے شاباش شاباش، اصل کام تو کر کے آیا ہے. اور اپنے شتونگنوں سے کہتا ہے ارے کم بختو، یہ ہے کرنے کا کام جو یہ کر کے آیا. پھر اسے بلاتا ہے، پھر اسے گلے لگاتا ہے، پھر اپنے پاس بٹھاتا ہے، کہتا ہے یہ کرنے کا کام ہے کہ اس سے نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. غریبوں سے حسن سلوک رکھو، اپنے ماتاتوں کو، اپنے ملازموں کو مارو نہیں، ماں بہن کی گالی نہ دو. تمہارا کام ٹھیک نہیں کرتا تو میرے نبی نے کہا اپنے ملازم کی پٹائی نہ کر. تیرا کام ٹھیک نہیں کرتا چھٹی کرا دے. اس کی بیٹی کی، اس کی بہن کی، اس کی ماں کی، اس کی بیوی کی عزت کو نہ اچھال، غریب کی عزت کو نہ اچھال، غریب کی عزت کو نہ اچھال، کہ غریبوں کے دلوں میں اللہ بستا ہے. آپ نے فرمایا عائشہ اگر تو اللہ کا قرب چاہتی ہے تو غریبوں کو اپنے پاس بٹھانا، اللہ تجھے اپنا قرب نصیب فرمائے گا. تو اپنے آئے ہائے کیا بخیل لوگ ہیں. ایک دن کام کرنے نہیں آیا سیل مین، ایک دن کام کرنے نہیں آیا، ایک دن کی تنخواہ کاٹ لیتے ہیں. کیسے ظالم لوگ ہیں. جن کو سبق سکھانا ہے ایک دن کی تنخواہ کاٹ کے، تیرے تو پیسے میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوگا پر غریب کا چولہا ایک دن کے لیے بجھ جائے گا. غریبوں سے حسن سلوک رکھو، ترازو کو صحیح تولو، جھوٹ سے سودا نہ بیچو، کسی کو دھوکہ نہ دو. پتہ نہیں کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں. میں صبح نماز پڑھ کے سیر کو نکلا، میں واپس آ رہا تھا، ایک ریڑھی والا سفید داڑھی سفید پگڑی مجھے دور سے نظر آیا، مجھے بڑا اچھا لگا. عام طور پہ ریڑھی والوں کی داڑھی نہیں ہوتی، تو لہذا جب میں اس کے قریب سے گزرا تو میں نے پھر دوبارہ اس کو محبت سے دیکھا کہ کیا خوبصورت شکل ہے، سفید داڑھی سفید پگڑی. صبح صبح ریڑھی پہ کھڑا ہوا تو جب میں نے اسے قریب آ کے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، ایسے لڑی جا رہی تھی ایسے مسلسل. میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بزرگوں کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس کے ہاتھ ریڑھی پر ایسے کریٹ پر یوں ہاتھ رکھا ہوا اور دوسرا ہاتھ ریڑھی پر اور ایسے کھڑا رو رہا تھا. میں نے کہا بابا جی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے میرے سامنے کریٹ یوں الٹا دیا. وہ سیبوں کا کریٹ تھا، اس کے اوپر 5-10 سیب اچھے تھے، نیچے سارے آدھے گلے ہوئے سیب تھے. تو وہ مجھ سے کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آدمی ہوں. وہ جو اس نے کہا نا بہت بہت، اس نے جو بہت پہ زور دیا میرے آنسو نکل آئے. میری بے بسی تھی، میری جیب میں کچھ نہیں تھا، میں خالی ہاتھ نکلا تھا. میری جیب میں کچھ ہوتا میں ضرور اس پہ قربان کر دیتا. میں خالی تھا، میں گھر سے دور تھا. کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آدمی ہوں، صبح منڈی جاتا ہوں، ایک پیٹی لاتا ہوں، شام تک بکتی ہے تو اپنے بچوں کے لیے
میں تازہ روٹی لے کر جاتا ہوں، آج کسی ظالم نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین لی ہے۔ یہ فراڈ کرنے والے اپنے بچوں کو کھلانے کے چکر میں فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ وکیل زانی کا کیس لے رہا ہے، وکیل قاتل کا کیس لے رہا ہے، ایس ایچ او قاتل سے پیسے لے کر ایف آئی آر کو خراب کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میرے بچے کھائیں گے، میرے بچے کہاں سے پلیں گے؟ تو نے بچے تو پالے پر بھیڑیا بن کر، کسی کے بچوں کی آنتیں پھاڑ کر، کسی کے بچوں کا کلیجہ چبا کر۔ تم نے اپنے گھر میں چراغ جلائے پر کئی گھروں کے چراغ بجھا کر تم کیسے کھڑے ہو گئے اللہ کے دربار میں؟ یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا اللہ کی دوزخ کو پانی سے بجھا دو، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا اللہ حساب کے لیے بلائے تو جانے سے انکار کر دو، یا یہ طرز زندگی چھوڑو جس پر یہ زندگی جا رہی ہے۔ یہ ہلاکت کا راستہ ہے، ہلاکت کا راستہ ہے، ہلاکت کا راستہ ہے۔ اپنے اخلاق بناؤ، میرے نبی کا، میرے نبی کے قرآن کا، میرے نبی کی 10 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ 2 باتیں: اللہ کو مناؤ بندگی کے ساتھ، نماز روزہ حج زکات، اور اللہ کے بندوں کو مناؤ اخلاق کے ساتھ، درگزر معاف کرنا سہنا، سخی بنو بخیل نہ بنو، مالدار لوگ زکات دو۔ جس ملک میں ظلم و ستم ہو وہاں کروڑوں لوگ بھوکے سوتے ہیں۔ مال خرچ کرو، ویسے ہی اللہ ناراض ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب بارشیں بے وقت ہوں، حکومت بے وقوفوں کے ہاتھ میں ہو اور پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہو تو سمجھو میں ناراض ہو چکا ہوں۔ اللہ میرے دیش سے ناراض ہے، بارشیں بے موسم ہیں، حکومت بے وقوفوں کے ہاتھ میں ہے، پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہے، میرا رب پاکستان سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو فرمایا موسیٰ جب بارشیں موقع پر ہوں، حکومت نیک سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں ہو تو یہ نشانی ہے کہ میں راضی ہو چکا ہوں۔ میرے بھائیوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مجمع بہت بڑا ہے، آج اللہ سے صلح کرو اور توبہ کرو اور اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والی زندگی اپنانے کی نیت کرو۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ اپنے گھروں میں اخلاق نبوت، اور میرا نبی گھر میں جھاڑو دیتا تھا، 9 بیویوں کے باوجود اپنے کپڑے خود دھوتا تھا، اور اماں عائشہ کی عمر چھوٹی تھی، انہیں آٹا گوندنا مشکل ہوتا تھا تو میرا نبی خود آٹا گوند کے اماں عائشہ کو دیتا تھا۔ اگر میرے نبی کو روٹی پکانا آتا تو آپ روٹی بھی پکاتے ضرور، پر آپ کو روٹی پکانا نہیں آتا تھا تو آپ اماں عائشہ کے گھر میں آٹا گوند کے دیتے تھے کہ ان کو چھوٹی عمر کی وجہ سے آٹا گوندنے کا پورا طریقہ نہیں تھا۔ آٹا گوند کے اپنی بیوی کو دے رہے ہیں، گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، جوتا کہیں سے پھٹ گیا تو خود سوئی دھاگے سے اس کو سی رہے ہیں۔ یہ پاک معاشرت۔ اماں عائشہ کو نوالے بنا بنا کے کھلاتے تھے، حضرت عائشہ کو نوالے بنا بنا کے کھلاتے تھے۔ محبت کو بڑھانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گوشت کی بوٹی اٹھاتی، بڑی بڑی بوٹیاں کھانے کا رواج تھا، تو ایک جگہ سے ایسے نوچ کر رکھ دیتی نیچے، تو اللہ کے نبی اسی بوٹی کو اٹھاتے، جہاں سے حضرت عائشہ نے کاٹا ہوتا تھا وہیں سے حضرت عائشہ کو دکھا کے وہاں سے کاٹتے تھے، وہاں سے نوچتے تھے، عائشہ کو دکھا کر اظہار محبت کے لیے۔ اما عائشہ پانی کا پیالہ اٹھاتی اور یوں پیتی، پھر اسے رکھتی، تو اللہ کے نبی اٹھاتے، جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کر پیالہ پانی کا پیتے تھے۔ یہ تمہیں معاشرت سکھائی ہے۔ اور ہمارے پنجاب میں بیوی کو ذلیل کرنا مردانگی ہے، بیوی کے ماں باپ کو گالیاں دینا بڑائی سمجھی جاتی ہے۔ کیا ظلم و ستم ہے میرے بھائیو! یہ زندگی سیکھو سیکھو سیکھو، اور آج تک کم از کم اتنی تشکیل تو سارے کر کے جاؤ۔ اکثر مجھے نوجوان نظر آ رہے ہو، آج اللہ سے صلح کر کے جاؤ، آج اللہ کے دربار میں توبہ کر کے جاؤ۔ یہ محفل فرشتوں سے بھری پڑی ہے، عرش تک دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور جو اللہ توبہ سے خوش ہوتا ہے کسی عمل سے خوش نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے
اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی حد بیان کی ہے، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، آسمان کی چھت کو لگا دے، اکیلی عورت اتنے کرے جہلم میں، اکیلا مرد جہلم میں اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ یہ کہہ دے، ایک دفعہ 10 دفعہ نہیں، 5 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، آسمان کی چھت تک گناہوں کو لگا کر عورت نے مرد نے اتنا کہا، یا اللہ میری توبہ مجھے معاف فرما، تو اللہ کہتا جاؤ میں نے معاف کر دیا، ولا ابالی، جاؤ مجھے کوئی پرواہ نہیں، چل تیرے سارے معاف۔ تو میرے بھائیوں میں آپ سے آج گزارش کرتا ہوں، آج اللہ کے واسطے توبہ کر کے اٹھو، توبہ کر کے اٹھو۔ یہ 4 مہینے چلا تو جس کے نصیب میں ہے دے گا، لیکن تمہیں توبہ کرنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو آج میرے ساتھ نہیں، اپنے اللہ سے وعدہ کرو، میں بیچ میں وکیل بنتا ہوں تاکہ تمہاری توبہ کا مجھے بھی اجر ملے۔ تو تم آج توبہ کر کے یہاں سے واپس جاؤ، توبہ کی نیت کرتے ہو، توبہ کی نیت کرتے ہو تو سارے کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہو، ایک دفعہ پھر کہو۔ میں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اللہ کرے تیسری دفعہ تمہارا دل کہے یا اللہ میری توبہ۔ تو جب تمہارا دل کہے گا نا یا اللہ میری توبہ، تو رب ذوالجلال کی قسم تمہارے جسم پر ایک مچھر کے پر کے برابر گناہ بھی باقی نہیں رہے گا، اور تم ایسے دھل کے نکلو گے جیسے کپڑا مشین سے نکلتا ہے صاف ہو کر، دھل کے صاف ہو کر تم ایسے صاف ہو کے نکلو گے کہ تمہارا معاملہ رب کریم سے ہے جو کہتا توبہ کر میں معاف کروں گا، توبہ کر میں معاف کروں گا۔ تو نیت کر لی سب نے نا، توبہ پکی ہو گئی نا سب کی، اب ساری امت سے توبہ کرانی ہے اور خود اپنی توبہ پہ پختہ اور پکا ہونا ہے۔ اس کے لیے وقت مانگتے ہیں، کوئی تبلیغی جماعت کا ممبر بننے کے لیے نہیں، کوئی تبلیغی جماعت کی عدد کو بڑھانے کے لیے نہیں۔ میں 2 گھنٹے آپ سے بات کی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف کلمے پہ بات کی ہے میں نے آپ سے۔ تبلیغ ایک ذریعہ ہے، تبلیغ ایک وسیلہ ہے اس زندگی کو سیکھنے کا جو میں نے 2 گھنٹے میں آپ کے سامنے پیش کی ہے، کہ اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، محمد مصطفیٰ کی غلامی کی چھاپ لگا کر، مہر لگا کر، اور ساری غلامی 2 باتوں میں آتی ہے، ایک عبادت، ایک اخلاق۔ لا الہ الا اللہ دل میں بساؤ گے تو محمد الرسول اللہ خود بخود جسم پہ آ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ اندر میں آتا ہے، محمد الرسول اللہ باہر نکلتا ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے، محمد الرسول اللہ درخت کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ اندر جائے گا، محمد رسول اللہ باہر آئے گا۔ لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، بتانا مشکل ہو جائے گا۔ محمد رسول اللہ چھپانا پڑے گا، چھپانا مشکل ہو جائے گا۔ محمد رسول اللہ چھپ نہیں سکتا، لا الہ الا اللہ دکھائی نہیں دیتا، علامتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے یہ لا الہ الا اللہ والا ہے، لیکن محمد رسول اللہ تو ایسے سورج نکلتا ہے تو کوئی چیز اسے چھپا سکتی ہے، ایسے محمد رسول اللہ چھپ نہیں سکتا۔ تو آج میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع اللہ کے فضل سے، بہت بڑا مجمع اللہ کے فضل سے اکثریت نوجوانوں کی ہے۔ توبہ سب نے کر لی نا، سب نے کر لینا توبہ۔ اب ہم نے ساری دنیا میں بھی جانا ہے، ساری دنیا سے اپنوں کو بھی توبہ کرانی ہے، غیروں کو بھی توبہ کرانی ہے۔ اس کے لیے بتاؤ بھائی، نقد کون 4 مہینے کے لیے اور 40 دن کے لیے تیار ہے؟ جو تیار ہیں وہ کھڑے ہوتے جاؤ، کھڑے ہوتے جاؤ، اور تھوڑی دیر سارا مجمع بیٹھے، دعا تک بیٹھو، انشاءاللہ دعا پہ آپ کو فارغ کر دیں گے۔ نقد 4 مہینے اور 40 دن، جو بھائی تیار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ کہ آپ بھائی ماشاءاللہ بڑے شوق سے آئے ہیں تو ہے، اگلے مارچ کی 15 تک اللہ نے زندگی دی، صحت عافیت دی، کون بھائی 4 مہینے لگا لے گا سال کے اندر؟ اور نماز کے وقت دکان بند کر کے نماز پڑھیں گے، وہ کون بھائی ہیں ذرا بتاؤ؟ دکان بند کر کے نماز پڑھیں گے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ شہر والے جمعرات کو مرکز میں آیا کرو، اور ہر مہینے 3 دن کی ترتیب بناؤ، ہر مہینے 3 دن آپ نکلتے رہیں گے تو انشاءاللہ ساری دنیا میں جانے والے بنیں گے۔ آخری گزارش دعا سے پہلے، آخری
جو بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہو یہاں سے اٹھتے صلح کرنا. جو آپس میں لڑے ہوئے ہو، چاہے بیوی سے لڑے ہو، چاہے بھائی سے لڑے ہو، چاہے پڑوسی سے ہو، کسی سے سیاسی لڑائی ہے، کسی سے دینی لڑائی ہے، بھائیو صلح کرو، صلح کرو، صلح کرو، معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو. تو یہ یہاں سے جاتے ہی جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا وہ انشاءاللہ اپنا درجہ آگے بنا لے گا. نیت کرتے ہو سارے؟ چھوڑو درود شریف پڑھو، اتنی دور ہے وہ. درود شریف پڑھو بھائی. فصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا احد الصمد الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولد یا احد الصمد الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر یا رحمان یا رحیم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہواؤں کو چلانے والے اللہ، اے آسمان کی چھت کو تھامنے والے اللہ، اے زمین کے فرش کو بچھانے والے اللہ، اے چاند تاروں کو گردش دینے والے اللہ، اے سورج چاند کو مسخر کرنے والے اللہ، اے رات کے اندھیروں کو بنانے والے اللہ، اے دن کے اجالوں کو لانے والے اللہ، اے پانیوں کو بہانے والے اللہ، اے پرندوں کو اڑانے والے اللہ، اے نطفے سے انسان بنانے والے اللہ. ہم تیری تعریف نہ کر سکتے ہیں، نہ ہم تیری تعریف کرنے کے قابل ہیں. میرے مولا یہ ناممکن سی بات ہے. تو نے خود ہمیں مثال دے کے بتایا ہے کہ سمندر سیاہی بن جائیں اور اس سے ہم تیری تعریف لکھنا شروع کریں تو سمندر خشک ہو جائیں گے، تیری تعریف ختم نہ ہوگی. اے کریم مولا تو مہربان ہے، تو کریم ہے، تو رب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو رب موسیٰ ہے علیہ الصلاۃ والسلام، تو رب المرسلین ہے، تو رب جبریل و میکائیل ہے، تو رب اسرافیل و اسرائیل ہے، تو رب العرش العظیم ہے، تو رب السماوات السبع ہے، تو رب الارضین السبع ہے، تو رب المشرق ہے، تو رب المغرب ہے، تو رب المشرقین ہے، تو رب المغربین ہے، تو نیند سے پاک ہے، تو اونگ سے پاک ہے، تو تھکن سے پاک ہے، تو ظلم سے پاک ہے، تو بیوی بچوں سے پاک ہے، تو زمان و مکان سے پاک ہے، تو رنگ روپ صورت مورت سے پاک ہے، تو شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو دل کی دھڑکنوں کی آواز سنتا ہے، تو ہمارے یا اللہ ہمارے آہیں سنتا ہے، فریادیں سنتا ہے، دعائیں سنتا ہے، زور سے پکاریں سنتا ہے، آہستہ پکاریں سنتا ہے. آج ہم تجھے سنانے کے لیے ایک بڑا مجمع لے کر آئے ہیں. اس سارے مجمع نے مجھے اپنا یا اللہ ترجمان بنایا ہے. یہ 50-60 ہزار کا مجمع جس میں اکثر نوجوان ہیں، آج وفد بن کر اور پنچایت بن کر تیرے در پر حاضر ہوئے ہیں. میرے مولا ہمارے دیس کا رواج ہے جب کوئی روٹھ جاتا ہے تو اسے منانے کے لیے 2-4-10 آدمی اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں. وہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں کرتا ہے، پھر وہ شرما جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ آ گئے ہو، میں اپنا غصہ ختم کرتا ہوں، میں اپنی لڑائی ختم کرتا ہوں. یا اللہ ہمیں پتا ہے تو ہمارے دیش سے روٹھا ہے، تو امت سے روٹھا ہے. یا اللہ یہ وفد لے کر، یہ پنچایت لے کر ہم تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں تجھے منانے کے لیے. یا اللہ تو ایک اکیلا ہاتھ اٹھائے تو اسے خالی لوٹاتے ہوئے شرماتا ہے. یہ 50-60 ہزار کا مجمع یا اللہ اسے تو کیسے لوٹائے گا. یا اللہ یہ وفد بن کر آیا ہے، یہ پنچایت بن کر آیا ہے، ہم تمہیں اپنا غم سناتے ہیں. تجھے نوح علیہ السلام نے بھی اپنا غم سنایا تھا، تجھے وہ اتنا اچھا لگا تھا کہ تو نے پوری سورت ان کے نام کی اتار دی تھی. انہوں نے تمہیں اپنے دکھڑے سنائے تھے. آج ہم تمہیں اپنے دیش کا دکھڑا سناتے ہیں. تو دیکھ لے تیرے دین کی بات کے لیے بھی کلاشنکوفوں کے پہرے لگتے ہیں اور پولیس والے پہرے دیتے ہیں. تیرے گھروں میں دھماکے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والوں کی بوٹیاں اڑ جاتی ہیں. جنازہ پڑھنے والوں میں یا اللہ ایک جنازے کے ساتھ
سینکڑوں جنازے اٹھ جاتے ہیں. یا اللہ میرا دیس خون و خون ہے، میرا دیس خون آلود ہے، میرا دیس خاک آلود ہے، یہاں لاشوں کا تڑپنا ہے. یا اللہ پانی ہمارے خشک ہو گئے، دریا ہمارے روٹھ گئے، لیکن خون ہمارا پانی بن گیا، خون ہمارا راوی بن گیا، خون ہمارا چناب بن گیا، خون ہمارا ستلج بن گیا، خون ہمارا جہلم بن گیا، خون ہمارا سندھ بن گیا. اے میرے مولا، ایک چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرا نبی بیٹھ کے آنسو بہا رہا تھا. دیکھ میرے دیس میں کتنی گردنیں کٹ رہی ہیں، کتنے معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، کتنوں کے چیتھڑے ہوا میں اڑ رہے ہیں، کتنوں کی موٹیاں بکھر رہی ہیں، کتنوں کی ٹانگیں کٹ رہی ہیں، کتنوں کے سر دھڑ سے جدا ہو رہے ہیں، کتنی مسجدوں میں نماز پڑھنے والے کہ اللہ نماز کی حالت میں بوٹی بوٹی ہو رہے ہیں، ان کے خون در و دیوار پہ اپنے ظلم کی داستان لکھ رہے ہیں. زمین پہ بہنے والا خون اس امت کی داستان لکھ رہا ہے. میرے مولا معصوم بچہ ابا کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہے، اماں میں آ کے روٹی کھاؤں گا. وہ ماں روٹی کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے، معصوم بچے کا خون و خون بدن واپس آتا ہے. وہ چھوٹا سا معصوم بچہ وہ کس کا دشمن تھا، اس کی کس سے لڑائی تھی؟ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم بیان فرما رہے تھے. تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی. فون نمبر 567812 یاد رکھیے، فون نمبر 567812 3.